افضال خٹک صاحب، چونکہ آپ اسٹیٹ بینک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کا براہ راست اثر ہماری معیشت کے اوپر کیا پڑے گا؟ چونکہ ایک خطرہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ دسمبر کے اندر جو بانڈ ہے وہ میچور ہو رہا ہے اور اس کے تحت ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہمیشہ رہتا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے دسمبر کے اندر. تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے چانس دیا مجھے، بہت شکریہ. جہاں تک ڈیفالٹ کا ذکر ہے، ہوپ فلی انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. گیپ ضرور آتے ہیں لیکن ارینج ہو جاتی ہیں چیزیں، اور تو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، سمپل. دوسری بات، جو پہلا کوشچن آپ نے کیا کہ کیا اس کا امپیکٹ آئے گا پاکستان کی اکانومی پہ اس لسٹ سے نکلنے کا. یہ لسٹ ہے کیا چیز؟ ہائی رسک تر کنٹریز. ہائی رسک تر کنٹریز کی جب لسٹ میں کوئی بھی ملک آ جاتا ہے، اس کے دو امپلیکیشنز ہوتے ہیں. ایک، جو وہاں پہ جو کمپنیز رجسٹر ہوتی ہیں یا جو کمپنیز بلانگ کرتی ہے ان جورسڈکشن سے، ان پہ انہانس ڈیو ڈیلیجنس ہم اس کو کہتے ہیں جی، وہ اس میں چلی جاتی ہیں. سیکنڈ، جو وہاں کے شہری ہوتے ہیں ان پہ انویسٹمنٹ کو یہ کافی حد تک امپیکٹ اس کا آتا ہے انویسٹمنٹ پہ، فورن انویسٹمنٹس پہ. کوئی بھی ملک کسی بھی کنٹری میں انویسٹمنٹ جب کر رہا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو وہ بکٹس بناتا ہے رسک کے لحاظ سے کہ مجھے کس رسک میں کتنا چاہیے ایکسپوجر. اس کی وجہ سے آپ پہ ایک امپیکٹ آ رہا تھا، وہ امپیکٹ انشاءاللہ اب کافی حد تک کم ہو جائے گا. پھر ریمیٹنسز پہ ہمارا فرق آ رہا تھا. ریمیٹنسز بہت سلو ہو جاتی ہیں کیونکہ انہانس ڈیو ڈیلیجنس میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان ٹرانزیکشن کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے، تو بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے انلیگل جو چینلز ہوتے ہیں وہ انکریج ہو جاتے ہیں، وہ تیز ہو جاتے ہیں. بالکل. اب اس والے ڈیسیشن سے اس پہ ہمارا ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، تو اکانومی پہ اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا، دیٹس ویری گڈ نیوز.